السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم کلاس نمبر 9 یعنی 9ویں کلاس کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں. یہ ایک طنز مزاحیہ مضمون ہے جس کو لکھا ہے کرنل محمد خان نے. کرنل محمد خان اردو ادب میں اپنی طنزیہ مزاحیہ جو تحریر ہیں ان کے لیے پہچانے جاتے ہیں اور بہت اعلیٰ ادب تخلیق کرنے والے ادیب تھے. تو ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو ان کا یہ مضمون پڑھ کے سنا سکوں. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 9ویں کلاس کا سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہے قدر ایاز، یہ سبق آج پڑھ رہے ہیں. قدر ایاز دراصل ایک مزاح نگاری کا ایک شاہکار ہے جو کرنل محمد خان نے لکھا. کرنل محمد خان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ کرنل محمد خان 1910 میں پیدا ہوئے اور 1999 یعنی 1999 میں ان کا انتقال ہوا. اردو کے ممتاز مزاح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی. میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا. اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا. قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا. 1965 میں رند کچھ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے. کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی. کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے. ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے. وہ بیتے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے. مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے بھی نظر آتے ہیں. انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر اور اہمیت کے حامل مزاحیہ مضامین لکھے. ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں پھکڑ پن یا شوقیانہ پن کا گمان تک نہیں ہوتا. سادگی، معنی آفرینی، باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں. ان کی تصانیف میں بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا کرنل محمد خان کا. اب آگے چلتے ہیں اور ان کا جو آپ کے کورس میں جو ان کا مضمون ہے طنزیہ مزاحیہ مضمون وہ پڑھتے ہیں. اس مضمون کا نام ہے قدر ایاز. تو چلیں آگے شروع کرتے ہیں. اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں اس مضمون کے، کہ طلباء کو کرنل محمد خان کے واقعاتی اسلوب مزاح سے آگاہ کرنا. وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے سنا چکا ہوں. ان کا جو طنز مزاح تھا وہ انتہائی سادہ ہونے کے باوجود بڑا پر اثر تھا. اور وہ کبھی مطلب ہے کہ ایسی پھکڑ پن کی بات نہیں کرتے تھے. مطلب سنجیدہ مزاح تھا ان کا، یعنی شائستہ مزاح جسے کہتے ہیں، شائستہ مزاح. تو وہ ان کا انداز تھا. اچھا آگے کیا ہے؟ نمبر 2 اس کے مقاصد کیا ہیں کہ دیہات اور دیہاتیوں کی سادگی اور ان کے خلوص سے متعارف کرانا. یہ جو مضمون ہے یہ اصل میں یہ ان کی اپنی زندگی کے بارے میں ہی ہے. تو اس کو انہوں نے اس انداز سے بیان کیا تاکہ دیہات اور دیہاتیوں کی جو زندگی جو تھی ان کے زمانے میں اور کتنی سادہ زندگی ہوتی تھی اس کے بارے میں انہوں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. تیسرا مقصد اس مضمون کا یہ ہے کہ طلباء کو یہ بتانا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے خلوص، محنت اور اصلیت پر منحصر ہے. مطلب بناوٹی باتوں سے قدر و قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ جو انسان اندر سے ہے ویسا ہی اس کو باہر سے نظر آنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ خلوص جو ہے وہ اصل چیز ہے. یعنی شوشا یا بناوٹی چیزوں سے خلوص سے جو ہے وہ قدر انسان کی نہیں بڑھتی،
بلکہ خلوص اگر ہو اس میں تو اس سے قدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ چلیں آگے شروع کرتے ہیں، ہم یہ مضمون شروع کرتے ہیں۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی جو سی کلاس کے بنگلوں میں بھی زبردست بنگلہ تھا، بہترین بنگلہ، اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا، یعنی بنگلوں میں ان کا بنگلہ بہت شاندار بنگلہ شمار ہوتا تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ، بوڑھے بیرے ہوتے ہیں جو میس ہوتا ہے کھانے پینے کا جو فوجیوں کا ہوتا ہے، اس میں جو بوڑھے بیر ہوتے ہیں، بیرے ہوتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ جو کرنل ولسن تھے اس زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں، کیونکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا سب یہ بنگلہ، تو وہ کہتے تھے کہ کرنل ولسن نے یہ خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین پر واقع تھا، یعنی قسام ازل نے ہی اسے شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ قسام ازل یعنی ہمیشہ سے بخشنے والا، قسام تقسیم کرنے والا، وہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہا ہے۔ قسام ازل اللہ کی ذات جو ہمیشہ جو تقسیم کرتی ہے، لوگوں میں اپنا فضل بانٹتا ہے، تو قسام ازل سے یہ مراد ہے۔ شاہانہ طول عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس کے حاشیے پر بہنے کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ سفید گلاب کے پودے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاکسارانہ تھے، تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیوں کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ ان کہنے کا مقصد یہ کہ بنگلہ چونکہ بہت ہی شاندار تھا، لیکن چونکہ یہ کرنل صاحب اتنے امیر نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی بساط بھر کوشش کی اور کسی نہ کسی طرح اس مکان کو اس کے مطلب ایک چیزوں سے سجانے کی کوشش کی۔ قالین اگر نہ ہو سکا تو دری بچھا دی، اور فرنیچر تھا وہ بھی انہوں نے کباڑیے سے خرید کے اچھا فرنیچر وہاں لا کے رکھ دیا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، سلیم میاں ان کے برخوردار کا نام ہے، کرنل صاحب کے بیٹے سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگے، وجہ گرانی یعنی ان کی طبیعت جو موڈ خراب تھا، وجہ گرانی کہتے ہیں موڈ خراب کو۔ وجہ گرانی پوچھے تو کہنے لگے، سلیم میں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی تو بولا، کل سلیم میں کے غراضی میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم یہ بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے، یعنی کوئی اتنا بڑا تنازع نہیں تھا، بس ایک غلط فہمی زیادہ تھی۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا، اور سلیم میں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، یعنی کوئی ایسی بری بات نہیں تھی،
چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ اب وہ قصہ کیا ہے جناب؟ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی۔ پہلے دن کالج میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پھٹواری جوتا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، او خدا ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے، یعنی جو شلواریں ہیں وہ شلوار تو عورتیں پہنتی ہیں، لڑکیاں پہنتی ہیں۔ سلیم یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، سچ مچ کا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ میں نے کہا، بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچا آتے۔ سلیم میری بات پوری طرح سمجھنے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی۔ ان دنوں پتلون پوش خال ہی نظر آتے تھے، یہ کہیں نظر آتے تھے۔ مثلا سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، لڑکے انہیں جنٹل مین کہا کرتے تھے۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے۔ ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کی شوقین۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں میں جان نکلے۔ رات ہو رہی تھی، آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً ہی کہتے تھے، لیکن چودھری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، مگر آج وہ حد پھلانگ کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ چھوٹا چودھری اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بسط تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے۔ چوپال کہتے ہیں بیٹھک کو، اپنی چوپال میں لے گئے۔ چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندی تھی اور دوسرے کے عین مرکز میں آتش دان تھا، جس کے آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی بولی میں ستھر کہتے تھے۔ گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نال کیا کہا، ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی، لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی، یعنی ان کا سٹائل یہ تھا تواضع کا کہ وہ بال بچوں کی خیریت پوچھتے تھے، بھلے بچے پیدا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہذا فرش پر بٹھانے کے بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی۔ یہ اس زمانے کا مطلب ہے کہ سادہ زمانہ تھا، تو رنگین چارپائی کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے اور یہ مہمانوں کے لیے ہے۔ سلیم حیران ہو کر بولے، ابا جان ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ انہیں کرسی دیتے؟ میں نے کہا، بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا، ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا۔ بولا، مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے؟ گول کمرہ زمانے میں جیسے ہوتے نا آپ کا ڈرائنگ روم، اس کو ڈرائنگ روم کو گول کمرہ کہا جاتا تھا، مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے؟ میں نے سلیم کو سمجھایا، اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ بھی گول کمرے میں رہتی ہے۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ سلیم طنز کو پا گیا اور بولا، گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا ہے، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چوکور ہے،
مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام؟ میں نے ہنس کر کہا، بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں ہی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ علی بخش مسکرایا۔ سلیم کسی قدر چکرایا، لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سن رہا تھا۔ بولا، پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دابنے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکئی کے بھنے بھٹے بھنوا کر لے آئے۔ سلیم جھٹ بول اٹھے، ابا جان مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے، وہ لوگ اتنی بات بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا، یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے، یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوری تائید کی، بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا، بات تو ٹھیک تھی، بشرطے کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ فوراً بولے، تو کیا ان گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا، بھائی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ آخر کار مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا، بولے، چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا، ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا، یہی نہ کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لیدے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ میں نے کہا، نہیں بیٹے، یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسی جائے؟ سلیم نیم معیشت کالے میں میرے منہ تکنے لگا اور بولا، ابا جان چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے، کیا وہ اتنے ہی ناڑی تھے؟ میں نے کہا، بھائی وہاں چائے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، وہاں لسی کا رواج تھا، اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے ہی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی۔ یعنی چائے کی لسی بنا دی؟ ہاں بیٹا، کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹی چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی۔ تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا؟ نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا، البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا۔ چودھری نے ان کے لیے اگلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی، جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کے نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ ابا جان، صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں تو، وہ تو اطمینان سے جاگے۔ پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا؟ بیٹا بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا، خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا؟ میں نے کہا، بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔ مطلب ہر کام کے لیے الگ الگ کمرے نہیں ہوتے۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کے بولے، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے ابا جان۔ اچھا وہ آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے، لیکن چھوٹا چودھری تو زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ مگر ابا جان، بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ ناشتہ؟ چودھری گھر میں کارن فلیک تھے؟ کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا؟ نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا، اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا، اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا؟ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟
پیسے تو کم ہی تھے مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی. مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے. کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ بس ذرا گزارا ہی کر لیتا تھا. گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں کچھ پڑھ بھی گیا. پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا فوج میں بھرتی ہو گیا. پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے. کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت تو نہیں مگر جانتا ضرور ہوں. تو ابا جان اسے بلائیے نا. کبھی ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں. ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو ہم بالکل نہیں ہنسیں گے. سچ، بالکل سچ. تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے. یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے. سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا. ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی. ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا. عزیز طلباء، ہم نے اس سبق کو آج پڑھ لیا ہے. چونکہ اگر ہم مشق بھی کرنے بیٹھ جائیں تو یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، جو یوٹیوب کے لیے مناسب نہیں ہے. لہٰذا ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ویڈیو لوڈ کریں گے اس میں ہم آپ کو اس کی پوری مشق آپ کو کروا دیں گے تاکہ آپ لوگ اس سے اپنا فائدہ حاصل کر سکیں. تو عرض یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری نئے سبق کی یا اس کی جو مشق میں لوڈ کروں گا اس کی اطلاع آپ کو فوری ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے. اس سے ہوگا یہ کہ جو ہی میں اس کی مشق لوڈ کروں گا یا نیا سبق لوڈ کروں گا تو آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع ہو جائے گی. تو آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ناصر، فی امان اللہ.